سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اس وقت جب راجہ داہر اور اس کا وزیر بدہمن نیرون کے مسئلے میں الجھے ہوئے تھے، سندر نیرون میں زندہ اور سلامت بیٹھا تھا۔ وہ قتل ہونے سے اس طرح بچ گیا تھا کہ بدہمن راجہ داہر کے محافظ دستے کے ساتھ سندر کو احترام اور شاہی اعزاز سے رخصت کرنے دور تک اس کے ساتھ گیا تھا، اور قلعے سے بہت دور جا کر رکا اور محافظ دستے نے سندر کو تلواروں کی سلامی دی تھی، اور وہاں سے بدہمن محافظ دستے کے ساتھ واپس آ گیا تھا۔ جب بدہمن بہت دور واپس چلا گیا اور سندر اپنے 6 محافظوں کے ساتھ خاصا آگے نکل گیا تو اس کے محافظوں میں سے ایک جو عمر میں سب سے بڑا تھا رک گیا اور اس نے سب کو روک لیا۔ اس کا نام ابن یاسر تھا اور وہ شعبان سقفی کا خاص آدمی تھا، حاکم نیرون۔ اس نے سندر سے کہا، آپ کو مہاراجہ یہاں بلاتا رہتا ہوگا۔ ابن یاسر نے اس عرب کی معرفت بات کی تھی جو مکران میں آباد تھا اور وہ یہاں کی زبان جانتا تھا۔ ہاں، سندر نے جواب دیا، کبھی کبھی بلاتا ہے۔ یہ شہروں کے حاکم خود بھی راجدھانی میں آتے رہتے ہیں کہ ہر بار ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ شام کو یہاں آئے اور رات کو ہی آپ کو رخصت کر دیا گیا؟ ابن یاسر نے پوچھا۔ نہیں، سندر نے جواب دیا، میرے ساتھ یہ پہلی بار ہوا ہے۔ جو حاکم یہاں آتا ہے اسے 2-3 دن یہاں رکھا جاتا ہے اور اس کی خاطر تواضع کی جاتی ہے۔ کیا آپ نے خود کہا تھا کہ ابھی واپس جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، سندر نے جواب دیا، راجہ نے خود ہی اپنے وزیر سے کہا کہ حاکم نیرون ابھی واپس جا رہے ہیں، کہ آپ کو اسی طرح اعزاز کے ساتھ ہمیشہ رخصت کیا جاتا ہے جس طرح آج کیا گیا ہے۔ نہیں، سندر نے جواب دیا اور کچھ حیران سا ہو کر بولا، میں خود حیران ہوں کہ مجھے اتنا اعزاز کیوں دیا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ راجہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کی اطاعت ترک کر دوں۔ اس مقصد کے لیے راجہ میری خوشامد کرنا چاہتا ہوگا۔ آپ اسے کیا جواب دے آئے ہیں؟ میں نے صاف کہہ دیا ہے کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے ہٹوں گا نہیں، سندر نے جواب دیا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنے شہر کے لوگوں اور ان کے بیوی بچوں کو امن و امان اور عزت و آبرو دینا چاہتا ہوں۔ پھر یہ راستہ بدل دیں، ابن یاسر نے کہا۔ کیوں؟ سندر نے پوچھا، راستہ کیوں بدل دیں؟ راستے میں آپ پر حملہ ہوگا، ابن یاسر نے کہا۔ آپ کو نیرون تک زندہ پہنچنے نہیں دیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ راجہ داہر ایسی حرکت نہیں کرے گا، سندر نے کہا۔ یہ تمہارا وہم ہے، حاکم نیرون، ابن یاسر نے کہا۔ ہم نے آپ کے ملک کی دھوکہ بازیوں اور فریب کاریوں کے بہت سے قصے سنے ہیں، لیکن آپ نے عرب کی سرزمین کی ذہانت اور دور اندیشی اور نظر کی گہرائی کے قصے نہیں سنے۔ آپ جب اپنے راجہ کے پاس محل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ہم باہر ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے تھے۔ ایک آدمی کو ہم نے دیکھا جو لباس اور چال ڈھال سے شاہی خاندان کا آدمی لگتا تھا۔ پتہ چلا کہ وہ راجہ داہر کا بہت ہی دانشمند وزیر ہے۔ رات کے وقت آپ کے رخصت ہونے سے بہت پہلے میں نے اسے قلعے کے دروازے کے قریب دیکھا۔ اونٹوں کا ایک قافلہ قلعے سے نکلا، اس قافلے میں کچھ عورتیں بھی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ اس نے قافلے والوں کے ساتھ کچھ باتیں کی تھیں۔ پھر اس نے قافلے میں سے ایک آدمی کو روک کر اس کے کان میں کچھ کہا، اونٹ باہر نکل گئے تو یہ وزیر بھی باہر چلا گیا۔ میں ایک طرف ہو گیا، اس کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ کوئی خاص معاملہ ہے۔ وہ واپس آیا تو دیکھا کہ وہ محل کے محافظوں کو تیار کر رہا تھا۔ پھر جب دیکھا کہ یہ محافظ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں اور پھر انہوں نے دور جا کر آپ کو سلامی دی تو مجھے کچھ شک ہوا۔ میں نے آپ سے اتنی زیادہ جو سوال کیے ہیں یہ اسی شک کی بنا پر کیے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اونٹوں کا جو قافلہ ہمارے آگے آگے روانہ کیا گیا ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ فوج کے خاص آدمی تھے۔ یہ میرا پختہ قیاس ہے کہ راستے میں ہم پر حملہ ہوگا۔ میں تمہاری بات پر یقین کر لیتا ہوں، سندر نے کہا، کیونکہ وجوہات ایسی ہیں کہ ایک نہ ایک دن مجھے قتل ہونا ہی ہے۔ راستہ بدل لو۔ راستہ ہمیں آپ ہی بتا سکتے ہیں، ابن یاسر نے کہا۔ ہم تو یہاں اجنبی ہیں۔ ایک راستہ ہے، سندر نے کہا، وہ دراصل راستہ نہیں۔ ادھر سے ہم اگر آگے جائیں گے تو نیرون جلدی پہنچیں گے، لیکن بڑا ہی مشکل راستہ ہے۔ بھٹکنے کا خطرہ بھی ہے کیونکہ مٹی اور ریت کی گاٹھیاں ٹیلے اتنے زیادہ ہیں کہ ان میں سے گزرتے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ گھومتے مڑتے کہیں واپس ہی نہ چل پڑیں۔ آگے کچھ علاقہ دلدلی ہے، جیسا بھی ہے، ابن یاسر نے کہا، ہم اسی طرف سے چلیں گے۔ اس طرح سندر اپنی عربی محافظوں کے ساتھ دشوار گزار علاقوں سے گزرتا زندہ سلامت نیرون جا پہنچا۔ چند دن گزرے ہوں گے کہ آدھی رات کے وقت نیرون کے لوگوں نے کسی لڑکی کی بڑی ہی بلند اور کرخت چیخیں سنی جو دل دہلا دینے والی تھیں۔ کئی لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ جس لڑکی کی یہ چیخیں تھیں وہ کہاں ہے۔ لوگ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کئی ایک گھبرائی ہوئی آوازیں سنائی دیں کہ اوپر دیکھو،
لوگوں نے اوپر دیکھا تو رات کی تاریکی میں ہوا میں آگ کے 3-4 شعلے شہر کے اوپر بڑی تیزی سے چکروں میں اڑ رہے تھے۔ ان شعلوں سے شہر کے لوگوں میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ زیادہ تر لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر دبک گئے اور کچھ لوگ شہر سے باہر کو بھاگ اٹھے۔ نیرون کا حاکم سندر شمنی بھی جاگ اٹھا اور باہر آ کر اس نے ان شعلوں کو دیکھا۔ وہ چونکہ حاکم تھا اور شہر کا امن و امان اور لوگوں کی حفاظت اس کی ذمہ داری تھی، اس لیے وہ کہیں پناہ لینے کی بجائے شہر میں آ گیا اور اوپر شعلوں کو دیکھنے لگا۔ شعلے شہر کے اوپر اڑ رہے تھے اور ان میں سے زناٹے دار آوازیں نکل رہی تھیں۔ کسی کو ہوش نہیں تھی کہ دیکھتا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ شہر میں ہندوؤں کے جو مندر تھے ان کے بڑے گھنٹے اور گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی پنڈتوں نے سنک بجانے شروع کر دیے۔ گھنٹیوں کی آوازوں اور سنکوں کی بے سری اور چیخ نما آوازوں سے دہشت میں اضافہ ہو گیا۔ یہ خطرے سے بچنے کے لیے پنڈت بجا رہے تھے۔ یہ بھیانک سلسلہ کوئی 1 گھنٹہ جاری رہا۔ ہندو اپنے گھروں میں اپنی عبادت میں اور بدھ اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ سندر کے ساتھ اس کے محافظ بھی تھے۔ وہ اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے عربی محافظ اس کے محل نما مکان کے باہر کھڑے تھے۔ میرے دوستو، اس نے عربی محافظوں سے کہا، ہندو اور بدھ اپنی اپنی عبادات کر رہے ہیں اور اس آفت سے بچنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تم اپنی عبادت شروع کر دو۔ معلوم نہیں یہ کیا آفت نازل ہو رہی ہے۔ تم اپنے طریقے سے اپنے خدا کو یاد کرو۔ مجھے ڈر ہے کہ ان میں آگ کا کوئی بھی گولا نیچے آ گیا تو شہر جل جائے گا۔ حاکم نیرون، ایک عربی محافظ نے کہا، ہمارا خدا ہمیں اس طرح ڈرایا نہیں کرتا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ آفت آسمان سے آئی ہے؟ سندر نے ذرا غصے سے کہا۔ حاکم نیرون ابن یاسر نے کہا، آپ اندر چلے جائیں۔ سندر ابھی اپنے گھر میں داخل نہیں ہوا تھا کہ لڑکی کی چیخیں بلند ہو گئیں اور اس کے ساتھ ہی شعلے بھی غائب ہو گئے۔ کچھ لوگ رات ہی کو شہر کے سب سے بڑے مندر میں چلے گئے اور باقی صبح ہوتے ہی مندر کی طرف چل پڑے۔ مندروں کی گھنٹیاں، گھنٹے اور سنک ساری رات بجتے رہے تھے۔ شہر کا بڑا مندر ایک وسیع و عریض اور کم و بیش 10 گز اونچے چبوترے پر کھڑا تھا۔ مندر چبوترے کے درمیان میں تھا اور اس کے ارد گرد چبوترے پر بہت کھلی جگہ تھی۔ چبوترے پر چڑھنے کے لیے کئی ایک سیڑھیاں تھیں۔ صبح وہاں اس قدر ہندو اکٹھے ہو گئے تھے کہ سیڑھیوں پر چبوترے کے اوپر اور مندر کے اندر تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ ان لوگوں میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ مندر کے اندر پنڈت بتوں اور مورتیوں کے آگے ہاتھ جوڑے گر گڑا رہے تھے۔ جو لوگ مندر کے اندر نہیں پہنچ سکے تھے وہ باہر ہی ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے تھے اور بار بار اپنے سروں کو جھکاتے تھے۔ اے لوگو، بڑے پنڈت نے پرارتھنا سے فارغ ہو کر بلند آواز سے کہا، اس شہر پر بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر میں ایسے مذہب کے لوگ آ گئے ہیں جنہیں ہمارے دیوتا پسند نہیں کرتے۔ ایک مصیبت سمندر کی طرف سے آ رہی ہے۔ یہ عرب کے مسلمانوں کی فوج ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم نے یہ سوچا کہ اس ملیچ فوج کے لیے شہر کے دروازے لڑے بغیر کھول دو گے تو دیوتا اس شہر کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ لوگ خوفزدگی کے عالم میں مندر سے واپس آئے اور تمام دن رات آگ کے شعلوں کی باتیں کرتے رہے اور سارے شہر پر خوف و ہراس طاری رہا۔ اگلی رات کو پھر اسی وقت یعنی آدھی رات کے وقت ایک لڑکی کی چیخیں بلند ہونے لگی جو گزشتہ رات کی طرح بڑی ہی کرخت تھیں اور اس کے ساتھ ہی آگ کے شعلے بگولوں کی صورت میں شہر کے اوپر چکر لگانے اور اڑنے لگے۔ لوگ گزشتہ رات کی طرح گھروں میں دبک گئے۔ مندروں میں گھنٹیاں، گھنٹے اور سنک بجنے لگے۔ رات خوف و ہراس میں گزر گئی۔ صبح لوگ پھر مندروں میں چلے گئے۔ ان ہندوؤں میں بدھ مت کے جو تھوڑے بہت سے پیروکار تھے وہ اپنی عبادت گاہ میں گئے اور اس کے ساتھ ہی سارے شہر میں اس قسم کی باتیں سنائی جانے لگی کہ شہر میں کوئی ناپاک لوگ آ گئے ہیں، اور یہ بھی کہ شہر کے حاکم نے مسلمانوں کے خلاف نہ لڑنے کا جو فیصلہ کیا ہے یہ غلط معلوم ہوتا ہے اور دیوتا سب کو خبردار کر رہے ہیں۔ دن کے وقت لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے کہ لڑکی کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ شہر کے درمیان کئی جگہیں خالی تھیں۔ ان میں بعض جگہیں کھلے میدانوں جیسی تھیں۔ ایسی کئی جگہوں سے زمین سے آگ کے فوارے پھوٹے اور کچھ دور اوپر تک چلے گئے۔ یہ شعلے پانی کے فواروں کی طرح خاصا اوپر تک جا رہے تھے۔ لوگ کام کاج چھوڑ کر اپنے گھروں کو بھاگنے لگے۔ ماؤں کو اپنے بچوں کا ہوش نہ رہا اور کسی کو یہ بھی خیال نہ آیا کہ یہ تو دیکھیں کہ یہ چیخیں سنائی دے رہی ہیں، یہ کہاں سے اٹھ رہی ہیں اور چیخنے والی کون ہے۔ رات آئی، لوگ گہری نیند سوئے ہوئے تھے کہ یہ چیخیں پھر ابھرنے لگیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے چیخنے والی کوئی ایک ہی ہے اور جو ہوا میں اڑ رہی ہے۔ اس رات ہوا میں پھر وہی آگ کے بگولے اڑنے لگے اور اس کے ساتھ ہی کئی جگہوں سے زمین سے آگ فواروں کی طرح نکلنے لگی۔ یہ سلسلہ روزمرہ کی طرح کوئی 1 گھنٹہ جاری رہا۔ اگلے روز بڑے مندر کا پنڈت 2 پنڈتوں کو ساتھ لے کر سندر شمنی کے ہاں گیا۔
مہاراج، بڑے پنڈت نے سندر سے کہا، ہم 3 راتیں سوئے نہیں، چنگاریاں چل کر دیکھیں۔ ہم نے 2 تجربہ کار نجومیوں اور جوتشیوں کو بلایا ہوا ہے، انہوں نے اپنا حساب کتاب کیا ہے اور ہم نے اپنے طریقے سے معلوم کیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ ہمارے دیوتاؤں کا اشارہ ہے کہ ہم اس شہر کے حفاظت میں اپنی جانیں لڑا دیں۔ ہمیں یہ اشارہ بھی ملا ہے کہ اس شہر کی زمین میں مہارشیوں اور منتوں کی ہڈیوں کی راکھ دفن ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ یہ شہر ایک غلط مذہب کے لوگوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ کا مذہب معلوم نہیں کیا کہتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کا مذہب بھی اجازت نہیں دے گا کہ کسی ایسے مذہب کے لوگوں کو اس شہر میں آنے دیا جائے جو مذہب ہمارے نہ ہوں، جو مذہب ہمارے مذہبوں کے بالکل الٹ ہوں۔ نجومی اور جوتشی کہتے ہیں کہ حاکم اپنے فیصلے پر اڑا رہا تو اس شہر کو تباہی سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ مہاراج، لوگوں پر رحم کریں، کئی لوگ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ مجھے سوچنے دو، سندر شمنی نے دبی دبی زبان میں کہا، ذرا سوچنے دو۔ پنڈتوں کے جانے کے بعد سندر نے ابن یاسر کو بلایا اور اسے بتایا کہ پنڈت اسے کیا بتا گئے ہیں اور وہ کیا سوچ رہا ہے۔ میں اگر تم لوگوں سے کہوں کہ تم سب لوگ یہاں سے چلے جاؤ تو کیا کرو گے؟ سندر نے ابن یاسر سے پوچھا۔ میں نے ابھی تک کوئی فیصلہ تو نہیں کیا، لیکن مجھے شہر کے لوگوں کا خیال آتا ہے۔ میں نے تمہارے سالار کی اطاعت انہی لوگوں کو امن و امان میں رکھنے کے لیے قبول کی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میرا مذہب لڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب لوگوں پر یہ جو آفت آ پڑی ہے، آپ صرف 3 دن انتظار کریں۔ ابن یاسر نے کہا، مجھے امید ہے کہ اس آفت کو ہم ختم کر دیں گے۔ تم اسے کس طرح ختم کر سکتے ہو؟ سندر نے کہا، تم اس طاقت کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہو جو کسی کو نظر ہی نہیں آتی؟ صرف 3 دن حاکم نیرون، ابن یاسر نے کہا، صرف 3 دن۔ ابن یاسر کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ سندر اور محمد بن قاسم کے درمیان رابطے کا کام کرے۔ وہ اسی وقت کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر روانہ ہو گیا۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جن دنوں محمد بن قاسم اربن بیلا میں تھا اور دیبل کی طرف کوچ کی تیاریاں کر رہا تھا۔ ابن یاسر کے سامنے 100 میل سے زیادہ فاصلہ تھا، اس کے پاس صرف 3 دن تھے۔ وہ اپنے سربراہ شعبان ثقفی کو نیرون کی صورتحال بتانے اور رہنمائی لینے کے لیے جا رہا تھا۔ وہ مان نہیں رہا تھا کہ نیرون پر دیوتاؤں کا قہر نازل ہو رہا ہے۔ وہ مسلمان تھا اور مسلمان کے لیے دیوتا کوئی معنی نہیں رکھتے کہ ان کے وجود ہے۔ وہ دوپہر سے کچھ پہلے نیرون سے نکلا تھا اور آدھی رات سے کچھ دیر پہلے منزل پر پہنچ گیا۔ اس کی منزل اس کی طرف بڑھی آ رہی تھی۔ وہ اس طرح کہ محمد بن قاسم نے حکم دیا تھا کہ عدل صبح تمام فوج دیبل کی طرف کوچ کرے گی۔ کوچ اندھا دھند نہیں کیا جاتا تھا۔ کچھ آدمی مسافروں کے بحروپ میں آگے بھیج دیے جاتے تھے جو آگے کے تمام علاقے کو دیکھتے جاتے تھے۔ یہ دشمن کا علاقہ تھا اور محمد بن قاسم 2 قلعے فتح کر کے تیسرے قلعے کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ دشمن کی فوج قلعوں میں دبکی بیٹھی ہوگی۔ توقع یہ تھی کہ راجہ داہر کے دستے گھات میں ہوں گے اور شب خون بھی ماریں گے۔ ان خطروں کے پیش نظر محمد بن قاسم کی فوج کے کچھ آدمی رات کو ہی آگے دیبل کی طرف چلے گئے تھے۔ چونکہ جنگی لحاظ سے یہ علاقہ نازک اور خطرناک تھا، اس لیے ان آدمیوں کے ساتھ شعبان ثقفی خود ساتھ گیا تھا۔ یہ پارٹی اربن بیلا سے کئی میل دور آ گئی تھی۔ انہیں ایک گھوڑے کے ٹاپ سنائی دیے۔ شعبان ثقفی نے اپنے آدمیوں کو راستے سے ہٹا کر بٹھا لیا اور اپنی طرف بڑھتے ہوئے گھوڑے کا انتظار کرنے لگا۔ گھوڑا تیز رفتار سے آ رہا تھا۔ جب قریب آیا تو شعبان ثقفی نے راستے میں آ کر اسے روک لیا اور فوراً ہی دوسرے آدمیوں نے اٹھ کر اسے گھیرے میں لے لیا۔ کون ہو؟ شعبان ثقفی نے پوچھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ شعبان ثقفی نے عربی میں بات کی تھی۔ اس کے ساتھ مکران کا رہنے والا ایک آدمی تھا جو عربی بولتا اور سمجھتا تھا۔ اس نے سندھی زبان میں شعبان ثقفی کا سوال دہرایا۔ میں ابن یاسر ہوں۔ وہ گھوڑے سے کود آیا۔ میں نے اپنے استاد کی آواز پہچان لی تھی۔ آپ کہاں؟ یہاں کیسے؟ فجر کی نماز کے فوراً بعد دیبل کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے، شعبان ثقفی نے کہا۔ تم جانتے ہو ہم آگے کیوں جا رہے ہیں؟ ہراول کے دستے چل پڑے ہوں گے۔ تم کیسے آئے؟ کوئی خاص خبر ہے؟ ابن یاسر نے اپنے شعبے کے سربراہ شعبان ثقفی کو بتایا کہ نیرون میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ سندر کو راجہ داہر نے بلایا اور اس پر زور دیا تھا کہ وہ اطاعت قبول کرنے والا معاہدہ توڑ دے، لیکن وہ انکار کر آیا ہے۔ میں اب یہ پوچھنے آیا ہوں کہ نیرون میں جو پر اسرار آگ شہر کے اوپر گھومتی ہے یہ کیا ہو سکتا ہے؟ ابن یاسر نے پوچھا۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم نے 1-2 دن اور کچھ نہ کیا تو نیرون ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آؤ ابن یاسر۔ شعبان ثقفی نے اسے راستے سے ہٹا کر بٹھا لیا اور بولا، میں تمہیں بتاتا ہوں آگے یہ بگولے کہاں سے آتے ہیں۔ شعبان ثقفی نے اسے سارا معاملہ سمجھایا اور بتایا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملا کر کیا کرے۔ مجھے ابھی واپس چلے جانا چاہیے۔
ابن یاسر نے اونگتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے گھوڑا بدل دیں، میں نے اپنے گھوڑے کو آرام کرنے کی مہلت نہیں دی تھی، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے۔ شعبان سقفی نے کہا، تم گھوڑے کی پیٹھ پر سو جاؤ گے، لیکن ابن یاسر، ہم سو گئے تو ہماری تاریخ بھی اور قوم کی تقریر بھی سو جائے گی۔ اسلام کو ہماری قربانی کی ضرورت ہے، جا میرے رفیق، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ ابن یاسر تازہ دم گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڑ لگا دی۔ ریگستان کی خنک اور خاموش رات میں کچھ دیر تک اس کے گھوڑے کے ٹاپ سنائی دیتے رہے اور پھر رات خاموش ہو گئی۔ اگلے دن کا پچھلا پہر تھا جب ابن یاسر نیرون میں داخل ہوا اور اپنے ساتھیوں کے کمرے میں گیا۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ چارپائی پر گرتے ہی سو گیا۔ اس کے گھوڑے کے جسم سے پسینہ یوں ٹپک رہا تھا جیسے گھوڑا پانی سے نکل کر آیا ہو۔ آدھی رات سے کچھ پہلے پھر وہی چیخیں سنائی دینے لگیں جو کسی لڑکی بچی کی معلوم ہوتی تھی۔ یہ تو ہر رات کا معمول بن گیا تھا۔ ابن یاسر نے بہت سو لیا تھا۔ اس کے ساتھی جاگ اٹھے اور اس کی بھی آنکھ کھل گئی۔ چیخوں کے ساتھ فضا میں گڑگڑاہٹ بھی سنائی دے رہی تھی جو فضا میں گھومتی پھرتی محسوس ہوتی تھی۔ ابن یاسر اچھل کر اٹھا اور تلوار نکال لی۔ میرے ساتھ آؤ دوستو، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، آج کے بعد یہ آگ کے بگولے نظر نہیں آئیں گے۔ اس کے پانچوں ساتھی تلواریں اٹھائے اس کے پیچھے نکل گئے۔ مندر کے گھنٹے اور پنڈتوں کے سنک بج رہے تھے اور آگ کے بگولے گھوم رہے تھے، ان میں چلتی ہوئی چکی جیسی آوازیں آ رہی تھی۔ شہر کا کوئی ایک بھی فرد باہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ چاند افق سے کچھ اوپر اٹھ آیا تھا، یہ اب پورا نہیں رہا تھا، اس کی چاندنی میں دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ ابن یاسر کی 2 دنوں کی غیر حاضری میں پر اسرار آگ کے بگولوں اور چیخوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا تھا، اور دن کو 1 آدھ گھنٹے کے لیے زمین سے آگ اور پانی کے فوارے پھوٹتے تھے۔ شہر کے بعض مکان خالی ہو گئے تھے، لوگ شہر سے چلے گئے تھے۔ پہلے پہل جب یہ پر اسرار اور خوفناک سلسلہ شروع ہوا تھا تو بعض لوگ گھروں سے نکل آئے تھے، لیکن 2 دنوں سے انہوں نے باہر آنا چھوڑ دیا تھا۔ ابن یاسر بڑے مندر کی طرف جا رہا تھا اور وہ اپنے ساتھیوں کو بتاتا جا رہا تھا کہ شعبان سقفی نے اسے کیا بتایا ہے۔ وہ جوں مندر کے قریب ہوتے جا رہے تھے، نسوانی چیخیں اور زیادہ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ یہ چیخیں مندر کے اندر ہیں یا مندر کے چبوترے پر، ابن یاسر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور یہ کسی جن یا ہندوؤں کی دیوی کی چیخیں نہیں، یہ انسانی چیخیں ہیں اور ہمیں چیخنے والی کو پکڑنا ہے۔ ابن یاسر، اس کے ایک ساتھی نے کہا، تم غیبی مخلوق کو تو ہاتھ نہیں ڈالنے جا رہے؟ میں ڈر سا محسوس کر رہا ہوں کہ تم آسمانی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم میں سے جس کسی کے دل پر ذرا سا بھی خوف ہے وہ سورہ فاتحہ کا ورد کرتا رہے۔ ابن یاسر نے کہا، قرآن کے سامنے کوئی غیبی مخلوق یا آسمان کی آگ نہیں ٹھہر سکتی۔ دل پر کوئی خوف رہتا ہے، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کی یہ الفاظ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، دہراتے رہو۔ اس کے ساتھیوں نے یہ ورد شروع کر دیا اور وہ مندر کی طرف بڑھتے گئے۔